السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو جماعت سوم کا چیپٹر نمبر 2، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، یعنی کہ نعت رسول مقبول کی پڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، پیج نمبر 8، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اساتذہ کرام، کتاب میں بنی ہوئی اس تصویر کو بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے سوالات کریں کہ یہ تصویر کون سی ہے اور کس کی ہے۔ یہ روزہ مبارک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اساتذہ کرام بچوں سے سوال کریں اور پوچھیں، وہ جو کچھ بھی جواب دیتے ہیں ان کو سنیں اور بعد میں ان کی اصلاح کر دیں اور بتائیں کہ یہ روزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اسی کو گنبد خضرا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی اس نعت کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں۔ حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے۔ وہی بے کسوں بے نواؤں کے والی، غریبوں یتیموں کا وہ آسرا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور آپ خالق کائنات کے رسول بھی ہیں۔ آپ سے قبل کائنات گمراہی کا شکار تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو بھلا چکے تھے۔ آپ تشریف لائے تو دنیا میں توحید کی روشنی پھیلائی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو تعلیم دی اور اس کی وحدانیت کی طرف پکارا، بلایا۔ جو دنیا جو خدا کو بھول چکی تھی اسے خدا تک لائے، عبد کا معبود سے تعلق اور رشتہ قائم کر دیا۔ آپ ہی کی ذات ہے جو بے کسوں، ظلم اور جبر کی چکی میں پسنے والوں کے لیے کی داد رسی کی، انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جو مقام انسانیت سے گر چکے تھے انہیں مقام انسانیت عطا کیا۔ وہ جو غموں کی دکھوں کی چکیوں میں پسے ہوئے تھے ان کی زندگی میں بہار لانے والی آپ ہی کی ذات ہے۔ ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی، یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہے۔ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہے وہی مدعا ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں یا ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوتے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ آپ کی ذات مسیحا کامل ہے، آپ کی ذات انسانیت کی فلاح اور بہبود اور ان کی وہ تعظیم و تکریم کا ذریعہ ہے۔ آپ ہی کی ذات کا ذکر ہماری زبان پر رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائب کتاب میں فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہی ہے ورد زبان ہے نا، یعنی آپ کا ذکر کرتے رہنا۔ درود و سلام یہی ہے آپ کا ذکر، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نظر ان سے کیا اپنے دل کی کہیں ہم، وہ سب جانتے ہیں وہ خوب آشنا ہے۔ اس ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ ہر دکھی دل کے دکھ کی صدا سنتے ہیں اور ان کے درد کی دوا بنتے ہیں۔ نظر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بارگاہ میں کیا التجا کروں، میرے دل کی کوئی بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں، ہمارے دکھ ہماری پریشانیوں سے وہ واقف ہیں اور وہی ہمارے غموں پریشانیوں کا دوا ہے۔ ٹیچر حضرات طلباء کو کلاس میں کھڑے کر کے یہ نظم پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ ان میں ردم بھی آ جائے اور لفظ کی ادائیگی کا بھی فن آ جائے، صلاحیت آ جائے، اور پھر ان کو ان کے میننگز بھی سمجھائیں اور مختصر سی تشریح بھی کر دیں تاکہ وہ پوری طرح اس کی جانکاری آ جائے یا اس سے واقف ہو جائیں اور ان کو ان تمام میننگز اور تشریح سمجھ میں آ جائے تاکہ لکھنے کے اور بولنے کے قابل ہو سکے۔ اب ہم نظم میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے اور پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر
دیے گئے الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ فدا جان قربان کرنا، حقیقت سچائی، بے کس بے بس مجبور غریب، رہا ہونا آزاد ہونا، بے نوا بے سر و سامان، یتیم جس بچے کا باپ فوت ہو گیا ہو، مدعا مقصد مراد آرزو خواہش۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔